کہ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے روک دیا. آپ نے کہا سجدے کے قابل صرف اللہ ہے. امامت اسی کو ملتی ہے جو خدا کی دنیا کو بہتر چلا سکے گا. We should be practicing Muslim. میں نے ان کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں دیکھا. سر کے چڑھنے والے ہیں نا وہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. ہر سال ایک ٹاپک کا انتخاب ہوتا ہے، ویسا آپ اس پر ایک گفتگو کرتے ہیں، ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تسبیح صرف اللہ سے دوستی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ راستہ خدا تک جاتا ہے. کھانے کی ارینجمنٹ ان کی طرف سے بیسٹ تھی. مشکلات اس میں ہمیں کوئی بھی نہیں ہوتی، اگر ہو بھی ہم مل بیٹھ کے اس کو اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں. کہ اللہ کی عبادت لا شریک ہے، محمد کی محبت لا شریک. پروفیسر احمد رفیق اختر ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ حلقوں میں ایک عظیم مذہبی اسکالر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اس دور جدید میں وہ تصوف کا آسان پرچار کرتے نظر آتے ہیں. وہ آسان اور سادہ الفاظ میں تصوف کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جس کا مطلب اپنی خواہشات نفس سے آزادی ہے اور قرب الہی کو آسانی سے ممکن بنانا ہے. پروفیسر صاحب کا تصور تبلیغ ایک نقطے پر مرکوز ہے کہ خدا کو ترجیح اول جانو، یعنی جس نے پیدا کیا ہے اسے ثانوی یا کم درجے پر نہ رکھا جائے. پروفیسر صاحب کے مطابق ہر وہ شخص صوفی ہے جس نے مناسب عمر میں اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ ہی اس کی اصل اور اول ترجیح ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک بہترین علمی سیشن کا انعقاد کیا جس میں ملک کی نامور سیاسی شخصیات کے علاوہ خواتین و حضرات کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. ہمارے ساتھ سینئر رہنما موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب احسن اقبال صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ یہاں اس ایونٹ پہ آئے ہیں، ان کی کیا رائے ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پر آ کے، اور پروفیسر احمد رفیق صاحب کا لیکچر اور ان کے خاص طور پہ جو اس لوگوں کے سوالات کے جوابات ہیں اس سے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کنٹمپریری جو ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ جو پروفیسر صاحب آج کل کے ہمارے عصری مسائل کے تناظر میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ دکھاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت قیمتی اثاثہ ہے اس دور میں جب کہ میٹیریلزم کا بہت زیادہ زور ہے اور انسان ایک اسپریچول میننگ کی تلاش میں ہے. مریم یہ بتائیے گا کہ آج آپ پروفیسر احمد رفیق صاحب کے سیشن میں آئی ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت انفارمیٹیو سیشن تھا، اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے. ان کے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہے کہ وہ اپنی لائف کو ایک پراپر ڈائریکشن میں لے کر جائیں. ان کے جو فالوورز ہیں اس میں ہر مسلک کے لوگ شامل ہیں. اٹس آل فار مسلمس. سو وہ چاہتے ہیں اسلام کی خدمت کرنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد رؤوف صاحب جو کہ پروفیسر احمد رفیق صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں. ان سے ہم جانیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پروفیسر احمد رفیق صاحب کو کیسے ملے، اور پھر اس کے بعد یہ تسبیحات کا آئیڈیا کیسے ہو جاتا ہے کہ کس کو کیا مسئلہ ہے اور اس کو کون سی تسبیح جو ہے وہ بتانی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پروفیسر صاحب کے ساتھ تو ایک کافی لمبا عرصے کا تعلق ہے. سینس 1972 میں سب سے پہلے میں ان سے ملا تھا. تسبیحات ہیں یہ پروفیسر صاحب نے جو نام سن کے، آپ نے دیکھا ہوگا نام سن کے وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. تسبیح کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ سے دوستی. تسبیح کسی مقصد کے لیے نہیں پڑھی جاتی. اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ آپ یہ اتنے 100 دفعہ پڑھو یہ کام ہو جائے گا، لکھ لیں، کبھی نہیں ہوگا. آپ کس حوالے سے تسبیحات لینا چاہ رہی ہیں؟ میں برکت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سکون دے، گھروں میں برکت رکھے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ استاد محترم نے فرمایا کہ اتنی تنظیموں کے ہوتے ہوئے میں کسی مزید ایک تنظیم میں اضافہ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح یہ جتنا بڑا اجتماع ہے اس میں لوگوں کا اخلاص، لوگوں کی اپنے استاد کے ساتھ محبت، اور اس محبت کا ریفرنس کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ راستہ خدا تک جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی انتظامات ہیں اس میں تنظیم سازی کے علاوہ لوگوں کا خلوص، اخلاص اور ایک پرسنل کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے اچھے طریقے سے سر انجام پاتا ہے. اتنے بڑے ایونٹ کو آرگنائز کرنا تو نارملی ہم لوگوں کو تو بہت مشکل سا لگ رہا ہوتا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کے لیے بھی کچھ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور اگر آئیں تو انہوں نے اسے کیسے ٹیکل کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ہم 95 سے کر رہے ہیں، لیکن پہلے لوگوں کی تعداد تھوڑی تھی، 2000 3000 4000 اب بڑھتے بڑھتے یہ 11 12 تک چلی گئی ہے. تو اس دفعہ جو موضوع تھا وہ بڑا دلچسپ اور بڑا شاندار تھا.
تو اس کی وجہ سے اس دفعہ رش جو ہے نا وہ زیادہ ہوا. مگر یہاں پہ لوگ میں آپ کو بتاؤں نا بغیر کسی اپنا پروٹوکول کے آتے ہیں. پروفیسر صاحب کی فیملی میں بہت سادگی دیکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. ویسے آپ ان کے گھر آئے نا تو سارا گھر آپ کو سر پہ اٹھا لے گا. جیسے یہ بندہ بڑے عرصے سے آپ اسے جانتے ہیں، یہ سر کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سر کے سبق کا اثر ہے. سر کا جو ہے ماٹو وہ یہی ہے کہ جو مہمان آئے اس کی عزت سے آئے اور عزت سے کی جائے. جتنی ریسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں کریں. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو شرکاء ہیں وہ کچھ ڈیسائیڈڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہیں اپلائی کرنا پڑتا ہے تب آتے ہیں؟ کیا ادھر اس ایونٹ میں شامل ہونے کی کوئی فیس دی جاتی ہے؟ اس کے لیے کبھی بھی جیسے میں نے بتایا کہ کوئی باقاعدہ نہ تو کہ اس کی فیس ہے نہ کوئی اس کی ممبر سازی ہے. تو یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ ایک ریفرنس سے اور پرسنل ریفرنس سے چلتا ہے. اور یہاں پہ آنے کے لیے کوئی ہم خاص دعوت نامے جاری نہیں کرتے. استاد کا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ بظاہر میرے لیے آتے ہیں لیکن یہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ میری ذات کے لیے نہیں آتے، یہ میرے پاس اللہ کے لیے آتے ہیں. تو جو اللہ کے مہمان ہیں، جو اللہ کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بہتر سے بہتر کھانا اور بہتر سے بہتر انتظام ہونا چاہیے. اور یہ جو سٹارٹ کی کنٹریبیوشن اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اہتمام تو ہمیں پہلے سے کرنا پڑتا ہے اور ریزرو میں بھی ہم اس کا بندوبست رکھتے ہیں. تقریباً 2009 سے میں صاحب کے پاس آ رہا ہوں، یہاں لیکچرز میں شرکت کر رہا ہوں اور ظاہر ہے اس پروگرام کے اصل میزبان تو وہی ہیں. اور یہ ہمارا سفر بنیادی طور پہ جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تلاش خدا کا سفر ہے، اللہ کی محبت کا سفر ہے، اور یہی سب سے بڑا تعلق ہے جو کہ ان کے ساتھ قائم ہے. پروفیسر صاحب کا جو خدا ترجیح اول اور عقل جو نتائج عقل کے ذریعے خدا کی تلاش ہے، یہ ان کا بنیادی تھیسس ہے. اس تھیسس کی روشنی میں ہی وہ ہر چیز کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں شروع سے ہی جو تعریف میں اپنے والد صاحب کی کرتا ہوں بحیثیت استاد، بحیثیت فادر، وہ یہی ہے کہ میں نے ان کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں دیکھا. دیر از نو ہپوکریسی. whatever he says, he walks his talk. جیسے کہ پروفیسر صاحب کا جو مشن ہے اس کو لے کے فیوچر پلان آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ بھی اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ بحیثیت طالب علم تو ہم سب ان کے تیار کردہ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن him being a teacher and to replace him as a teacher is impossible. I would request all people who consider themselves educated and professionals and busy people, they can be role models if they practice Islam in its purest way, without any tabqat and any Shia, Sunni and Maslaks and all, irrespective of that, because there is one God, there is one Muhammad. گورنمنٹ کو کیا میسج دیں گے اس قسم کے ایونٹس کے حوالے سے جو گورنمنٹ لیول پہ ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہاں کی مینجمنٹ کو جو ہے تھوڑا سپورٹ مل سکے؟ آپ کیا کہیں؟ سمجھتا ہوں کہ ایسے ایونٹس کو یقیناً سرکاری طور پہ بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو صحیح تعلیمات پہنچ سکیں، اور بالخصوص جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر پروفیسر صاحب کے لیکچرز کے ذریعے ہم نوجوان نسل کو بہت ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ناظرین، اگر آپ نے اللہ کو جاننا ہے تو آپ کی فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ اللہ ہی ہونی چاہیے، اور اللہ کے بارے میں صحیح طریقے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے لیکچر ضرور اٹینڈ کرنے چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور پھر اسی محبت کا پرچار کرنے پر اللہ نے پروفیسر صاحب کو بہت عزت سے نوازا ہے. اگر آپ اپنی علم کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں اور حق کے متلاشی ہیں تو آپ ضرور پروفیسر احمد رفیق صاحب کو سنیں اور ان کی تصانیف کو پڑھیں، اور اپنے معیار عقل پر اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا واقعی یہ شخصیت آپ کی علمی پیاس کو بجھانے کے قابل ہیں یا نہیں. یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا. اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے اللہ سے قربت کا جو ایک بہترین ذریعہ ہے اس کو ممکن بنائیے، اور اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اسی پیغام کے ساتھ سلمیٰ عزیز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.